ہوندے نے یا مصطفیٰ تے درود پڑھدے ہیں منبر تے اوندے نے باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے خوشبو والا کے منبر تے اوندے نے آپ پیر حیدر قرار دی اولاد بیٹھی ہوئی ہے دوئے پاسوں دے گا پھکن والا بندہ بڑا عجیب محسوس کرے گا کہ کیڑی گل اج سید فدا شاہ صاحب نے جٹ دیا بندہ لیا کے سانو سڑا چھوڑیے آپ ذمہ داری نال بات کرنا گاواں حضرت مولا علی دے پتر دا نام امام حسن امام حسین دے بیٹے دا نام امام زین العابدین امام زین العابدین دے بیٹے دا نام امام محمد باقر دلہ بن کے صدیق اکبر دے گھر گیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ دلہ بن کے صدیق اکبر دے پوترے دے گھر گئے بی بی دا نام جدی نکاح حضرت امام محمد باقر دے نال ہویا ہے حضرت ام فروا دے بابے دا نام قاسم ہے قاسم دے بابے دا نام محمد ہے محمد دے بابے دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے آؤ حضرات سنو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنہاں نو صادق آکھے اس واسطے جاندہ ہے کہ اس صدیق اکبر دی اولاد میں ادھر حیدر قرار دا خون ہے حضرت امام جعفر صادق دے ابے دا نام مولا علی دا شجرہ جا کے ملدا ہے حضرت امام جعفر صادق دی اماں دا نام حضرت ام فروا ہے حضرت ام فروا امام جعفر صادق دی ماں ہے خون صدیق اکبر بھی شامل ہے خون حیدر قرار بھی شامل ہے میرا ایمان ہے میں آنکھاں دا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے نعرہ حیدری سارے مل کے آپ لوگ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی حضرات میں اتنے کیمرے دے اندر بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق دی اماں جان دا شجرہ حضرت ابو بکر صدیق دے نال جا کے ملدا پیر حیدر قرار دے نال جا کے ملدا ہے آؤ سن لو کتاب دا نام آؤ جیڑی مرضی ہے سید لائبریری تے جاؤ اہل سنت دی لائبریری تے جاؤ میں فقیر دے کول الحمدللہ موجود ہے میں بھائیو ہاتھ جوڑ کر کرنا وا پاکستان بڑے اوکھے وقت وچ گزر رہا ہے لڑائی جھگڑے والی گل نہیں اللہ دا واسطہ ہے جنہاں دیاں نسلاں صدیق اکبر دے شجرے چ حیا کردیاں نظر آؤ جنہاں دا شجرہ صدیق اکبر نوں جا کے ملدا ہوئے او تیرے دارا اماماں وچ بھی شریک نے حیدر قرار دی نسل وچ بھی شریک نے صدیق اکبر دے شجرے وچ بھی شریک نے کتاب دا نام 14 ستارے لکھن والا سید نجم النصر شاہ قراروی ہے ورقہ نمبر 335 صفحہ نمبر ہے ورقے دا پاسا سجا ہے لائن نمبر 3 ہے جدی اندر میں پڑھ کے آیا حضرت امام جعفر صادق دی اماں دا شجرہ صدیق اکبر دے نال جا کے ملدا ہے ابے دا شجرہ حیدر قرار مولا مشکل کشا دے نال جا کے ملدا ہے پھر ایک واگے نبی کا گھرا بڑی شان والا اے سید زادے بیٹھے نا آل رسول بیٹھے نا اللہ سیدان دے چہریاں دے نور دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے چورا شریف دے بے تاج بادشاہ اللہ انہاں سیدان دے صدقے ساڑی حاضری قبول فرمائے کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے ہر ایک اپنے مقدر سوار کے جائے گا تو یہی بول کے آکھے گا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی زینب کا بابا بڑی شان والا خدمت اطلاق کے میں اگلا جڑا نقطہ دین لگا نا رکھ کے دسیا پکاراں گا اپنے پتراں نو یاد نبی دے یاراں دی میری ساری زندگی ہوندی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
ابن اساکر نے اس رنگ نال وجود پیش کیتا چس آ گئی انج مدینے دی گلی وچ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں نال عمر آ رہے ہیں جنڈی مائی میری سرکار نے مدینے دی گلی وچ میری سرکار مدینے دے تاجدار آ رہے ہیں ودو خا وچ سودا لے بیٹا اٹھی رہن لگی میرے مدینے دے تاجدار ودو خا دے چہرے والے بدر دی زلف والے یاسین دے چہرے والے سونے کملی والے نو ویکھ کے صحابہ چار چفیرے کھڑے ہو گئے گلیاں پھڑ گئیاں سارے نبی دے غلام گھراں چوں نکل کے آ گئے میرے کریم نبی جنڈی پائی ہوئی ہے فرمایا غلاموں کیوں مسکرا رہے ہو عرض کیتی سونے دے جنڈی منہ سونے لگدی پئی ہے میرے کریم نبی نے ابو بکر دا ہاتھ چایا عمر دا ہاتھ چایا اور ایران مدینے کے بازار وچ کھلو کے فرمایا ہاتھ ادا نباس یوم القیامہ فرمایا جی اج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دہاڑے بھی جوڑیاں بھی نال آئے گی انا اقبل من تنشق القمر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا قیامت دے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی رات نچیا لالو ٹھوک مرید لو سید غلام فرید شاہ دی نگری تے اوڑا لو اور میرے کریم نبی دی آل کرما چ بہنا لو میرے نبی نے بند کر چھڈی فرما جنہاں نے دنیا چ یاری لا لوا او حشر وچ بھی نال رہن گے قبر وچ بھی نال رہن گے بلکہ آکھاں بڑی یار سب کو بھی تا چل مدینے اور خیل جوڑے میں سارا بڑی یار نبی میرے نبی پاک نے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ انا اول من تنشق القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا اے جوڑی میرے نال جویں ہن جائیے حشر دے دیہاڑے بھی جوڑی نال ایویں اٹھے گی انا اول من تنشق القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا پہلے نام محمد دی قبر کھلسی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی انہوں پنڈ والے آ کے دسیا سی مکے چ تجارت واسطے گئے سن تو تھے نام بڑا ابھریا سنی ہے بڑی گج گج سنی ہے دا نام ہے محمد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ جڑی نا ولی دی کرامت اور نبی دا معجزہ یہ عقل جدو کام چھڈ جائے نا عقل وچ نہیں آ رہا اوتھے عشق دا تعلق شروع ہوئی تو دوویں چیزاں تاں سمجھ چاہیے آپ نے مرید نو آگ لین بھیجا انہاں آگ لایا وہ پجاری آگ دے بیٹھے سن مجوسی تے انہاں کہا جی کون ہے آگ لینا انہاں کہا جی ساڈے بابا جی معین الدین چشتی جی میری غریب نواز انہاں کہا سی مسلیاں نال نہیں جان دے چل نکل جا ساڈا مسلنا کیتا لگتا لاگ نہیں دینی مرید آ کے دسیا تے آپ دور پہ نال گئے تے آپ نے اس مجوسی نال کہا کتنی دیر ہوگی تینوں آگ نال پیار کرنے آ تیری پوجا کرنے انہوں نے کہا جی پیو دادا نسلاں کم کردی آ رہی ہیں فرمایا کہ اتنا پیار کریے وہ پیار تے کرتا ہے وہ بھی ایک کو پیار کر رہے ہیں جی پوجا کر رہے ہیں آگ دے گارے فرا دو منو ہاتھ نہ دو تو کہ جی نے ساڑ دینا انہیں تو نے سوا کر دینا ساڑ کے نم کٹ دینی وہ دے چھوٹا جی بچہ مجوسی دا کول سی تا آپ نے دھکا دیتا تھا وہ بچہ آگے دے وچ جا گیا گل پہ گیا بچہ جو تم بچہ آگے دے ٹک گیا اور جناب میں جو لکھو لے گا کہ جی میں تینوں بھی آگے سکنا ہوتا کہ ساتھ 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 نال پیار کر دی میں محمد عربی دا غلام حسن اور رڑ کوئی سبحان اللہ آپ نے فرمایا بچیا کی حال ہے تیرا وہ آگ بڑھ نہیں سی نا نامبر نکلے سن سامبر نکلے سن خواجہ معین الدین چشتی میری نے فرمایا اب اپنے پتر کو صد مارو میں کیا ہوں صد کی مارنی تو ختم ہو گیا خواجہ صاحب نے فرمایا ایسا عذاب کھلے آیا ہے آگ بھی محمد عربی نے غلاموں دا حیا کر دیے صد مارے نے پتر کو صد ماری پتر بول کے ابا گھبرا بھی نہ میں آگ کے چ نہیں میں باغ وچ پہ کھیڈنا مصطفیٰ دا غلام سبحان اللہ پتر من باہر بم پھڑ کے کڈیا تو سارا ٹولا جو لاگے دا پجاری سی میرے محمد عربی دا کلمہ پڑھ رہا ہے کرامتاں اور معجزات جڑے دوستی پنڈ دے نمبردار سی تو آ کے دسیا انہاں کہ انج کر کے گل سنی کہ کس نے اعلان نبوت کیتا ہے آندے نے سونا بڑا ہے سونا بڑا ہے حضور سونا بڑا تو فیض دوستی کیونکہ عبرانی زبان دا دور شاعر سی اور عربی زبان دا بھی شاعر سی وہ مکہ شریف آندا چلو میں تواڈے کہن تے جانا بڑی نا ایتھوں یہ گل سننی ہے تساں دلوں چس آ گیا اسی اپنے گدھے دی سواری تے سوار ہویا مکے پہنچ گیا جدوں حرم وچ داخل ہون لگا تے ابو لہب آیا انہاں کو گل سنو کتھوں آیا فلانے پنڈ نمبردار انہیں ٹاکی دتی انہیں کیا اکھاں تے بن لا نظر نہیں رکھی انہیں کچھ ٹکڑے دیتے انہیں کیا انہیں کنا چلا
انہیں کہ یار اگے نہیں کدی نہیں سے گل سنی ہن کی وجہ ہے؟ انہیں کہ اندر ایک جادوگر اس ٹائم بیٹھا ہے جدی نظر پہ جائے وہ انہوں اپنا بنا رہتا ہے، وہ سونا ہی بڑا ہے، اس جادوگر دی نظر پیندی ہے تو انہوں اپنا بنا لے، جدے تو دی نظر پہ جائے تو چلو اکھاں دے پٹی اس واسطے بنا رہے ہیں نظر نہیں رہے گی تو دل ویکھیں گئی کرنا پٹیاں اس واسطے دیوا رہے ہیں وہ دی آواز تیرے تک نہیں پہنچ گی، جیڑا دی آواز سندا او دا ہی ہو جاندا ہے، آپ غیر مندر بین جیڑا دی آواز سندا ہے او دا ہی میں تے گل تاجدار میرے لی گل شریف کولو پوچھا گاندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلفت آنکھ مستانی اخ مور یقین مد بھریا ڈبل ہی نہ کرو سادہ رکھو تو فیل دوسی آندھا میں نے پٹیاں دی لوڑ نہیں پیچھے لے جائے میں خود شاعر ہوں اور میں اچھے برے لفظاں نو جاننا بندے نو ویکھیں پرکھ لینا جڑے پنڈ والے بندے ہوندے نے بندے نو ویکھدیاں ٹردیاں ویکھ لیندے نے بندہ کس کیٹاگری دا سیانے بندے پرکھ لیندے تو فیل دوسی اندر بڑے نشا جی اگلے جملے بہت پیارے لکھے تو فیل دوسی جدو حرم شاہ جی اندر داخل ہویا نا تے قدرتی حکیم کعبہ دے کاند دے نال میرے کریم نبی انج ٹیک لائی تے رب دے قرب وچ آنسو اکھاں چوں مصطفیٰ کریم دے برس رہے تو فیل دوسی نے جے پوچھیا نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نے انہاں دا گھر کتے آندا گھر رب دا پہلے ویکھ لواں تے پھر میں اودے ول جاواں گا پتہ کراں گا اندر داخل ہوندیاں حضرات متھیال والے جملہ بڑا بڑا ہے جے سنبھال گئے تے دل تھر جائے گا جدوں اندر تو فیل دوسی داخل ہویا مصطفیٰ کریم دے چہرے تے نظر پئی نہ سجے کچھ نہیں پوچھیا کہندی سارا دا ربا جنوں ملن آیا شالائی ہوئی ہوئے جنوں لبن آیا جنوں ملن آیا شالا اے ہوئے تو فیل نے جدو انی گل سنی ویکھی نا اتھے نے سامنے بہ رہا ٹک ٹکی لا کے نظرہ نہیں پیچھے اٹھی ایٹی ڈلی سبحان اللہ نے ایڈا سونا واقعہ نہیں سنایا جا کے تھوڑا جا نقش بندی سلسلے والے بابے بھی بیٹھے ہون تے سید زادیاں دے قدمت بھی بیٹھے ہو وہ ایڈا فیض لٹ کے ایٹی ڈلی سبحان اللہ نال سبحان تو فیل دوسی حضور دا چہرہ ویکھیا تے دل وچ خیال گیا انہاں دی آواز سنانا ایک شرط میری جڑی ذہنی سی وہ پوری ہو گئی ہن ایک بار انہاں دا لبو لہجہ ویکھاں شاعر سی زبان لفظاں نو جانن والا سی ہن اٹھدے کوئی بیان کردے کوئی بولدے میرے نال بولن حضور بھی چپ بیٹھے وہ بھی چپ بیٹھا پر دی نظر کھیری ہو رہی ہے ویندیاں ویندیاں نہ آندا میں مر جا ماشاءاللہ محمد دے مکھڑے تو اکھ نہ اٹھے کبیر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے او دے دل دی گل نو بجھ کے دل دریا او سمندروں نو گے کون دلا دیا ہے جا جڑا سوئی ہوئی رب پچھاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آپ نے کعبے کا طواف شروع فرمایا کعبے دا طواف کر دیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان دے سانے دل کیڑی گل لے کے بیٹھا ہے کہ رب کھولن میٹھا میٹھا بولن پتہ چلے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھیا اور اعلان فرمایا الا الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون غسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون میرے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں تو
اثر تک میرے کریم نبی دے پیچھے قرآن سنتا آ رہا ہے. میرے کریم نبی نے پھر آخر تے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب میرے کریم نبی نے انہیں لفظ پڑھے کہ کریم نبی نے قدمہ لے پاسے جھک گیا دا سونیا اور پتہ لگ گیا ہے تو اللہ دا آخری رسول بن گیا. علی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ان کے برانے کا سارا لین والے کا حق بننا سارے مل کے پڑھن. میں کہڑا چھواں کلمہ شروع کیتا ہے یا دعائے قنوت شروع کیتی جڑی آنی کوئی نہیں. سارے پڑھ لو پہلا کلمہ ہے حق لا الہ پڑھ لا الہ. ماسٹر انہاں دی ٹیم ساری نے مینوں آکھیا قاری صاحب اے ذکر ضرور کرنا. گڈی آ گئی لینا لین میاں وچ بیٹھے حسن حسین میاں جڑا نبی دے دل دا چین میاں. پڑھ لا لا حق لا الہ لا پڑھ لا الہ. اسی گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے اونے رہ جانا جن سنگنا ہے سانو سونے نبی نے لنگنا ہے. پڑھ لا جدو سونے دی سب تو وڈی نشانی میں ویکھیے جدو کملی والا دھوپ تے باہر نکلے آئے بدڑا دی چھاں بن کے بدل چھتری بن کے اتے آ رہے. رائی تو غمامتاً تدنو وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ جتھے سونا رکدا رہا ہے بدڑا دی چھتری بھی اتھے رک دی رہی ہے. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ جتھے سونا پتھروں دے پیر رکھدا رہا ہے پتھر بھی مانوندے رہے. لا يمر على شجر ولا حجر الا سلم عليه السلام. فرمایا جنہ پتھراں دے ٹکڑے کو بھی سونا گزریا ہے پتھراں دے ٹکڑے بھی سلام دے دے رہے ہیں. جنہ جھاڑیاں کو سونا گزریا ہے جھاڑیاں بھی جھک کے محمد کریم نو سلام دے دیا رہی ہیں تے نالے آدیاں نے صدا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے گلے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام طفیل دوست مکے پہ بڑھ کے آیا پھر سارا قبیلہ طفیل دوست قبیلہ دوست کٹھے ہو کے اپنے سواریاں تے کچھ پیادہ میرے کریم نبی دی بارگاہ جا رہے. رات دا ویلا ہے جدو مکے تے داخل ہو رہے ہیں میرے کریم نبی غلاماں چ بیٹھے فرمایا ابو بکر سے حضرت بلال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تسی کیوں اتنی شدت اور عدت کے نال انتظار کدا کر رہے ہو؟ فرمایا کچھ میرے غلام بڑے دور چل کے میرا دیدار کرنا ہے. کر چھڑ ہے سید فدا حسین شاہ صاحب نے فرمائش کے دو نہیں آخر دے دو تین اشعار کو لازمی پڑھنے. اور یہ شیڈول تقریباً میرے سفر شروع کرنے سے 1 ماہ پہلے مجھے نسبتوں کے حیا کا سبق دیا ہے. میں علی پور شریف جاتا ہوں میں عیدگاہ شریف جاتا ہوں میں کنگول شریف جاتا ہوں میں باولی شریف جاتا ہوں میں آلو مہار شریف جاتا ہوں میں نیارگی شریف جاتا ہوں میں موڑا شریف جاتا ہوں. وہ مجھے بلاتے ہیں لیکن کوئی سمجھے نہ سمجھے خدا کی قسم میرے خلفاء میں سے ہمارے چورہی کے اور میرے بڑے پیارے یار ہیں حضرت خواجہ پیر محبوب الہی نصیر صاحب. میں اور صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے مری میں تو انہوں نے صاحب کی بڑی قدر کی. میں کہ پیتی پہلے تعارف کہ کوئی نہیں سی مگر پھر اتنی محبت کہ میرے واسطے باولی شریف کا نام ہی کافی. کہ باولی شریف والے تے نتھیال شریف والے علی ساڈے بڑی دل وچ محبت ہے.
یہ حیثیت سے سن بابا جی صاحب حضور لبے تھے. سبحان اللہ. میرے جد کریم کو پنجاب میں لانے والے، پنجاب سے آشنا کرنے والے ایک حضرت حاجی سید شاہ نامدار رحمت اللہ علیہ تاجدار نتھیال شریف، ان کے جد اعلیٰ، اور دوسرے حضرت خواجہ خان عالم باولی شریف والے. ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اور نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. لوگ آج کے دور میں دولت دیکھ کے تعلق رکھتے ہیں، شہرت دیکھ کے تعلق رکھتے ہیں، ہجوم دیکھ کے تعلق رکھتے ہیں، جبے اور لباس دیکھ کے تعلق رکھتے ہیں. فلاں پیر صاحب گھڑی بڑی باندھی پاندے، فلاں پیر صاحب نال گن مین بڑے ہوندے، فلاں پیراں دا استقبال بڑا چنگا ہوندا، فلاں نال بدوگا. خدا کی قسم میں محمد کے فقیر کی اولاد نسبت دیکھ کے قدر کیا کرتا ہوں. ہو سکتا ہے نتھیال شریف میں یا ڈھونک مرید میں دنیاوی دولت کی کثرت نہ ہو، بڑے بڑے محلات نہ ہو، بڑے بڑے روزے نہ بنے ہو، لیکن خدا کی قسم نسبتوں کا احترام کرنے والوں، نسبتوں کی حیا رکھنے والوں، نسبتوں کا خیال رکھنے والوں، دیکھ لینا میں تمہیں بتا رہا ہوں. میں پیر چندن شاہ عالم مہاروی کے دربار پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے فیض ہادی نامدار نتھیالوی کا نظر آتا ہے. میں روپڑ شریف نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے فیض ہادی نامدار نتھیالوی کا نظر آتا ہے. پھر آگے چورا شریف میں باولی شریف نگاہ ڈالتا ہوں مجھے فیض ہادی سید شاہ نامدار نتھیالوی کا نظر آتا ہے. پھر آگے چورا شریف میں آج کی بات کروں پرانے چندن شاہ سے کچھ بزرگ واقف ہوں گے. میں آج کے خطیب رضا ثاقب مصطفی کی طرف دیکھوں تو 3 واسطوں کے بعد مجھے فیض ہادی سید شاہ نامدار نتھیالوی کی نظر آتا ہے. پھر آگے چورا شریف میں ابو البیان سعید احمد مجددی کی بات کروں تو مجھے 2 واسطوں کے بعد فیض ہادی سید شاہ نامدار نتھیالوی کی نظر آتا ہے. پھر آگے چورا شریف میں پیر سید غلام شاہ بخاری بائی چک والے کی بات کروں تو مجھے فیض ہادی سید شاہ نامدار نتھیالوی کی نظر آتا ہے. پھر آگے چورا شریف میں ایک واقعہ 2 واقعات ہادی صاحب سے سنا کے صاحب نسبت بات ختم کر رہا ہوں. ملتان میں ایک بندہ تھا، میں نام نہیں لیتا، اس کا ایک مرید نعرہ لگاتا تھا اسی آقا جی دے کتے تے باقی پھر بہ کے کرتے سر بھاؤ 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 بھاؤ. پھر وہ کہتا سی آقا جی دے کتے، پھر کچھ کتورے آنا جی میں کتورے دیا. میرے کو بندے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت جی یہ نعرہ لانا تے بھاؤ بھاؤ کرنی جائز ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور بھاؤ بھاؤ کرنے والوں کو ولی کہہ سکتے ہیں یا نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے جد کریم خواجہ خواجہ پیر پیرا قطب العالمین امام الکاملین سید السادات بانوی چورا شریف خواجہ سید نور محمد چوراہی کا منظور نظر اور محبوب ترین مرید اور خلیفہ، اور جن کو آپ نے اپنی صاحبزادی صاحبہ نکاح میں بھی عطا فرمائی، ہادی سید شاہ نامدار رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ کی دھرتی میں سفر پہ تھے، اور ساتھ عاشقوں کا ہجوم تھا جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی صدائے دلنواز بلند کر رہے تھے. اوپر وہ کتے پہ بھوں بھوں کر دے سے کتے بھوں بھوں پہ کر دے سے یہ میں انہاں ہادی نامدار جا مریدہ دی ہو سنی کتے بھوں بھوں چھوڑ دیتی ہو شروع کر دیتی. میں نے کہا ولی وہ ہوتا ہے جن کی شیخ میں بھوں بھوں کرنا، جن کی فطرت میں بھوں بھوں کرنا، جن کی عادت ہے بھوں بھوں کرنا. جب ولی کی نگاہ پڑتی ہے بھوں بھوں کرنے والے بھی ہو شروع کر دیتے ہیں. وہ ولی وہ ہے جو بھوں بھوں کرنے والوں سے ہو کرواتا ہے، یا ولی یہ ہے جو ہو کرنے والوں سے بھوں بھوں کرواتا ہے. میرے دوستو، میرے جد کریم کو ان کی اطاعت سے محبت، ان کی اطاعت سے الفت، ان کی اطاعت سے پیار، مجھے ان سے محبت کیونکہ میرے جد اعلیٰ کو ان سے محبت. میرے بابا جی خواہش، میں نے سید شاہ حسین شاہ صاحب کے جنازے کی امامت کی، اس دن بھی میں نے یہ واقعہ سنایا. میرے جد اعلیٰ کشمیر کے سفر پہ تھے جب حضرت ہادی پاک رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. اس وجہ موبائل فون نہیں سن، یہ مرید دسا نکلے تے نال ٹلی پیروں کھڑ کے تے پیر پہنچے پیغام
جاتے آتے وقت لگتا تھا. حضور کشمیر کے سفر پہ تھے, چلتے 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 اطلاع پہنچی نتھیال شریف آئے, تدفین کو وقت گزر چکا تھا. حضور بامدی صاحب نے نتھیال شریف کی زمین پہ قدم رکھا تو زمین کانپنا شروع ہو گئی جیسے زلزلے کے آثار ہو. حضور زمین پہ بیٹھے, زمین پہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑا, زمین رک گئی. نتھیال کی بستی والوں نے کہا بابا جی بڑا کرم ہو گیا, بڑی عطا ہو گئی, بڑی مہربانی ہو گئی. بہت شدید زلزلہ تھا, تباہی ہو جاتی, مکان کچے تھے گر جاتے, گھر تباہ ہو جاتے, ہم اجڑ جاتے. آپ کی آمد سے زلزلہ رکا. میرے بابا جی نے فرمایا خدا کی قسم یہ زلزلہ نہیں تھا, یہ زلزلہ نہیں تھا. میرا مرید, میرا خلیفہ, میرا جان نثار, میرا وفادار حاجی سید شاہ نامدار قبر سے باہر آ کے میرا استقبال کرنا چاہتا تھا. میں بڑا ترلا پا کے ہادی پاک نہیں روکی. سبحان اللہ, رسول اللہ. یاد رکھنا میں اپنے بزرگوں کی نسبت کو نبھانے کے لیے آیا ہوں. میں جا خطاب کے لیے اور صدارتوں کے لیے نہیں آیا. پیر بھامے نکل جائے ہوئے نا 4 مرید ہو جانا وہ واسطے اچھا جی وہ واسطے کسی اور کرسی دینا بڑا اوکھا ہوتا تے بندہ آپ پیر ہو جائے تے اپنے پیر دے بھی ہاتھ چومنے بڑے اوکھے ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں نے میری تربیت کی. مجدد پاک کے ہم غلام ہیں. مجدد پاک کی اولاد میں سے کوئی نوجوان داڑھی منا صاحب زیادہ بھی آ جائے ہم اس کے بھی قدموں میں گر جاتے ہیں. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا. کا علاقہ کون سا ہے؟ کہنے لگے میں چودھوان کا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس آستانہ ہے چودھوان, جسے گنڈا پور بھی کہتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں ہمارے بزرگوں کے مربی, ہمارے جد اعلیٰ کے مربی اور جنہوں نے خلافت حضرت خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, اس بستی سے میں نسبت ہے. کہنے لگے میں انہی کی اولاد میں سے ہوں. میں گرا پاؤں پکڑے. انہوں نے کہا یار آپ بادشاہ آدمی ہیں, سر پہ دستار, چہرے پہ وہ, میں دنیا دار بندہ ہوں, میرے پاؤں چھو رہے ہو. میں نے کہا میں آپ کے پاؤں نہیں چھو رہا, میں تو خواجہ محمد عیسیٰ کی نسبت کا احترام کر رہا ہوں. نسبتوں والے نسبتوں کا حیا کرتے ہیں. میں ان کا ممنون ہوں, میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے اجداد کی نسبتوں کی جو ہے لاج رکھی اور آج بھی چورا شریف سے محبتوں کا رشتہ نبھا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جن کی ان سے نسبت ہے بزرگان لوگ مرید کے اس میں شرکت کے لیے جتنے بھی لوگ حاضر ہیں میرے قریب اگر دکھ لے کے آئے ہیں تو ان بزرگوں کا سب کا سکھ لے کے جائے, بیماری لے کے آئے ہیں شفا لے کے جائے, ستم لے کے آئے ہیں تو کرم لے کے جائے, جفا لے کے آئے ہیں وفا لے کے جائے, غم لے کے آئے ہیں تو خوشی لے کے جائے, بدحالی لے کے آئے ہیں خوشحالی لے کے جائے. میرے اللہ بے ادب آئے ہیں تو با ادب ہو کے جائے, بے مراد آئے ہیں با مراد ہو کے جائے, گمراہ آئے ہیں سیدھی راہ پا کے جائے, بے نمازی آئے ہیں نماز پنجگانہ کے پابندی نصیب فرما. میرے اللہ سید علی المرتضیٰ شاہ صاحب, فضا حسین شاہ صاحب, شاہ حسین شاہ صاحب کے صاحبزادگان اس پورے خاندان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما, خیر و برکت سے نواز. میرے اللہ ان کے فیض کو جاری فرما, ان کے فیض کو عام فرما, ان کو اپنے بزرگوں کا سایہ اور بزرگوں کی جو ہے کرامات کا وراثت کا امین بنا. میرے پاک پروردگار ان کے ہر ہمسنگی کی خیر, ان کے پورے خاندان کی خیر, ان کے عزیز و اقربا کی خیر, سب کا بھلا سب کی خیر. تو یہ خود کر کے ہمارے رسول کی سنتی بات رسول اللہ تعالی اللہ نور الکرام نبی مختار یہ کہ شروع کرانا اوے ادھر آؤ تب پوریوں کے ساتھ ادھر کا بھائی جان ہے چاند ساتھی اور ہو جائے ذرا سارے جلدی جلدی اینڈ تک وہ ادھر تک جانا, لنگر ابھی تک نہیں پہنچا.
روٹیاں جو کرو روٹیاں اشرف جلدی کرو ذرا جلدی جلدی شاباش آخری لائنوں میں ابھی تک سالن نہیں پہنچا ہے آ رہے ہیں بھائی سارے جا